ظہور درجہ صاحب کا فائدہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ یہ میرا فائدہ اٹھا سکے. میں اپنے گھر میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں. ہم نے مل کے، یا یہاں پہ جو چودھری صاحب بیٹھا ہے جو کاروبار کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، یا میرا اردو بولنے والا بھائی بیٹھا ہے، اس کو کون اس کے ساتھ کاروبار اس کا چھین سکتا ہے؟ وہ اب اتنا خود مضبوط ہو چکا ہے. ہاں، اگر نفرتیں یہی بڑھتی رہیں گی، اگر اتنا مسائل ہمارے آپس میں بڑھیں گے تو شاید یہ مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. یہ پولیٹیکل فگرز کا پرابلم ہے یا ان اداروں کا مسئلہ ہے جو ہمیں آپس میں لڑا کے، ہمیں آپس میں بھڑا کے یہاں کے ہمارے جو حقوق ہیں اس کو مزید مطلب پرولانگ کر رہے ہیں، ان کو فاصلہ دے رہے ہیں. ملتان صوبہ کب کا بن چکا ہوتا جب اگر ہم اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، بلوچی بولنے والے ہم ایک مٹھ ہو کے ہم اگر بات کرتے باہر نکل کے آتے. کیونکہ پنجابی دوستوں نے، بلوچ دوستوں نے یہ سمجھ لیا کیونکہ یہ سرائکیوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو دن اس لیے جو ہے نا ہم پیچھے رہیں. سرکار، پرابلم سب کے ہیں، مسائل سب کے ہیں. یونیورسٹی بنے گی تو مجھ سے زیادہ آپ کا بچہ پڑھے گا کیونکہ آپ ہم سے بہت آگے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی میڈیکل کالج آئے گا تو آپ کا بیٹا لاہور کے میرٹ، جس طرح میرٹ لسٹ بن رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ دفعہ بھی آپ نے دیکھا رزلٹ ہے، یا جو ٹیسٹ کے رزلٹ ہے، انٹری ٹیسٹ کے رزلٹ ہے، جس طریقے سے ہم یہاں کے وسیب رہنے والے برباد ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، یہ صرف ہمارا یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت میں گھسے ہوئے ہیں. یہ ہمارا مقصد تھا. سر میں اتنا بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. میرا چیئرمین صاحب سے سوال ہے کہ سرائیکستان رابطہ مہم جو ہے آپ کی، جس میں سرائیکی صوبے کو فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح صوبہ بحالی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ مختلف برادریاں رہتی ہیں، صرف پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں. کیا آپ کی تنظیم میں دیکھ رہا ہوں اکثریت جو ہے وہ سرائیکی ہی شامل ہیں؟ اگر اس کو کاز کو آپ نظر عام تک پہنچانا ہے تو اس میں پنجابی بھی، اردو بولنے والے بھی سارے کیوں نہ شامل کیے جائیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا. ہمارے ساتھ سب دوست شامل ہیں ابھی، کیونکہ یہاں تو چند لوگ آئے ہیں. کل بھی ہمارے جو مختلف ایونٹس ہوئے ہیں، بیچ میں ہماری کچھ اردو سپیکنگ خواتین تھے، پنجابی دوست تھے، اور ہر زبان کے لوگ ہیں. لیکن کیونکہ میجورٹی سرائیکی وسیب میں سرائیکیوں کی ہے، اس لیے زیادہ تعداد ہے. لیکن سب دوست ہیں. اب وہ جو ہمارے وسیب کے رہنے والے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی وہ جڑ رہے ہیں، اور تو اپنی تنظیم تحریک میں لفظ مہاجر پہ پابندی کی ہوئی ہے، حذف کیا ہوا ہے. اب سب وسیب زادے ہیں. جو آ کے اس دھرتی میں بس گیا، جس نے اپنے بزرگوں کو دفن کر دیا، ہی سن آف سائن، وہ دھرتی زادہ ہے، وہ وسیب زادہ ہے. تو ہم نے کہا کہ مہاجر تو کسی کو کہنا ہی نہیں ہے، نہ آپ کوئی مہاجر رہا ہے. ہمارے بڑے بھی، ہم راجپوت ہیں، ہمارے بڑے بھی 200 سال پہلے آئے، پاکستان بننے سے 200 سال پہلے آئے. ہم اس تہذیب کا حصہ بن گئے. میری والدہ سرائیکی سپیکنگ تھی، ہم سرائیکی بولنے لگ گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ بھائیوں کی اگلی نسلیں بھی سرائیکیوں کے ساتھ رشتہ داری کر کے سرائیکی بولیں. آپ کے بچے کم از کم آپ سرائیکی سمجھتے تو ضروری ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں، کل بول بھی سکتے ہیں. تو یہ تہذیبیں جاذب ہوتی ہیں، اپنے اندر آپ کا رنگ جذب کر کے 100 سال بعد، 200 سال بعد اپنا رنگ چڑھا دیتی ہیں. یعنی کہ یہاں سے اب آپ دیکھیں، جو جا کے بندہ، جرمن سب سے مشکل زبان ہے، 10-20 سال رہتا ہے وہ جرمنی فر بولتا ہے. یعنی کہ اس کی تہذیب رنگا جاتا ہے، اس کا لہجہ بھی کچھ عرصے بعد وہی ہو جاتا ہے، تو اس کلچر میں رنگا جاتا ہے. تو ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا تعارف مکمل اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو دے گا. ہماری تنظیم میں بھی دوست ہیں، ہماری تحریک میں بھی دوست ہیں، میل فیمیل نوجوان سب ہیں. سب سے بڑھ کر یہ اچھا، اس کے ساتھ میں درجہ صاحب سے ایک تھوڑا سا سوال کروں کہ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ سارے لوگ شامل ہیں اس میں، تو اگر بہاول نگر سے یہ ڈویژن بہاولپور کی بات کریں تو صوبہ بحالی کی بات کریں، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک اکثریت جو پنجابی اور دوسری زبانیں بولنے والے لوگ شامل ہیں. کہ اگر اس پہ کوئی قدغن آ رہا ہے سرائیکی پہ تو کوئی صوبہ بحالی کی تحریک چل جائے تو اس میں ذرا آسانی ہو جائے. ہم ہے تو سب ایک، تو اس میں کوئی صاحب بہاولپور سے اسی سوال کا تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں. صوبہ ریاست بہاولپور اور سرائیکستان کے اوپر آپ کا کیا مطلب ہے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ بہاولپور ایک عرصے سے غلط فہمی چلی. بہاولپور کبھی بھی صوبہ نہیں رہا، کسی ڈاکومنٹ میں بھی، اور اعلان ہوا کہ ریاست پاکستان میں ضم. تو جب تک 1 یونٹ قائم نہ ہوا
उस वक्त तक नवाब बहावलपुर उसके अख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। फिर एक अबूरी आइन बना 1952 में, तो उस अबूरी आइन के तहत हसन महमूद वज़ीर आज़म बने। सूबा नहीं था, गवर्नर कोई नहीं था। एक यूनियन कौंसिल होती है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है कि फ़लाँ यूनियन कौंसिल। किसी डॉक्यूमेंट में भी सूबा बहावलपुर नहीं था। अलबत्ता जब 1 यूनिट तोड़ा गया और लोगों की मर्ज़ी के पूछे बगैर उसे पंजाब में शामिल किया गया, तो उस पर एहतजाज हुआ और बहावलपुर सूबे की तहरीक शुरू हुई, जो आपके सामने है। बहुत तवील जद्दोजहद थी, जाने भी और लोग असीर भी हुए। और जब इलेक्शन हुआ 1970 का, तो लोगों का मैंडेट बहावलपुर सूबे के हक़ में था। जब इन्होंने उस मैंडेट को तस्लीम न किया और बहावलपुर सूबा ना बनाया, तो जो बहावलपुर सूबा महाज के अकाबरीन थे, सेठ उबैदुर्रहमान रियाज हाशमी साहब ने उसी बहावलपुर सूबा महाज को सराइकी सूबा महाज में कन्वर्ट किया। और रियाज हाशमी साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे सूबा महाज के, उनकी किताब ब्रीफ ऑफ बहावलपुर प्रोविंस 1972 में शाया हुई। उसमें उन्होंने जो ब्रीफ किया वो बहावलपुर सूबे के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और सूबा हमें नहीं दिया गया, इसलिए अब हम सराइकी सूबे की बात करते हैं। और उस पर नक्शा जो छपा हुआ है उसके बैक पर, वो सराइकी सूबा है। उसमें DI खां टांक भी शामिल है, बन्नू भी शामिल है उस नक्शे में। तो बहावलपुर के लोगों ने ही बहावलपुर सूबा महाज को कन्वर्ट किया। अब एक शरारत की नून लीग ने कि पंजाब असम्बली में 2 सूबों की करारदाद पास की, जो कि दरअसल सूबे के रास्ते को रोकने के लिए थी, सूबा बनाने के लिए नहीं थी। फिर उस पर कमीशन बना। उस कमीशन ने जब काम शुरू किया तो सिंध ने इतराज़ किया, बलूचिस्तान ने इतराज़ किया, खैबर पख्तूनख्वा ने इतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पहले ये कौमी असम्बली पंजाब हाउस बना हुआ है, अब सेनेट को पंजाब हाउस आप लोग बनाना चाहते हैं, सेनेट को बिल्डोज करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सेनेट में नुमाइंदगी बराबर है सबकी। तो उस कमीशन ने एक सूबे की सिफारिश की और उसी एक सूबे की बात को 2/3 अक्सरियत के साथ ऐवान बाला सेनेट ने पास किया, बिल पास हुआ। एक तो करारदाद होती है, उन्होंने आइन में तरमीम कर दी, तो उस तरमीम को भी अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। हालांकि अब सिर्फ कौमी असम्बली ने ही उस बिल को 2/3 अक्सरियत के साथ पास करना है। नून लीग ने कहा कि हम बहावलपुर सूबा बनाएंगे। फिर हमने कहा कि अब आपको कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल है, अब जो बनाना चाहते हैं बनाएं। हम बहावलपुर में थे, प्रेस क्लब में दोस्तों ने बहुत सवाल किए जैसे आपने फरमाया, तो हमने कहा कि अगर नून लीग बनाना चाहती है तो बहावलपुर सूबा बना दे, जो कुछ करना चाहती है वो करे। हमारी जद्दोजहद तो पूरे वसेब के लिए, जिसे हम जारी रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि ये झूठ है, ये सूबे के रास्ता रोकने के लिए है। कभी मोहम्मद अली दुरानी को पैसे देकर भेज देते हैं, कभी तारिक चीमा को अख्तियारात देकर, पूरा डिवीज़न हवाले करके। तो एक इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, वो बंगालियों वाला सलूक इस खित्ते के लोगों के साथ कर रहे हैं और आप और हम सब के साथ हो रहा है। तो ये सूबा कभी नहीं रहा। आप बिलाशक मुताला करें, मैं भी बहावलपुरी हूँ, आप भी बहावलपुरी हैं और हमें अपने बहावलपुरी होने पर फख्र भी है। अच्छा जी, पहले रियासत हो रही है, सुबह तो मुल्तान भी रियासत रही है। अच्छा जी, मेरा सवाल है कि जनाब से बेटा पीछे थोड़ा मेरा एक सवाल है जनाब से कि ये आपकी जो मुहिम है ना सूबे की लहती की, ये बहुत दफ़ा चली है। सुनने में यही आता है कि पिछली दफ़ा भी TR और सहम हुए कि सूबा बनेगा, सूबा बनेगा, सूबा लेके रहेंगे। इस सूबे के नारे पे आपने वोट लिए, आपने पैसे लिए, आपने अपने तरीके से खेला। अब भी लोग यही बातें कर रहे हैं
کہ یہ الیکشن جیسے ہی سر پہ آتے ہیں آپ ایک مہم لانچ کر لیتے ہیں, پھر کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا الحاق ہوتا ہے, صبح دفن کر دیتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں صحیح کی بات کروں گا کہ ریاست 600 ریاستیں تھیں. جب ایک قانون پاس ہوا تو وہ تمام ریاستیں اپنے اپنے علاقے کا حصہ بنی. جیسے خیرپور ریاست تھی, حیدرآباد ریاست تھی, کلاس ہے, سوات ہے, پاکستان میں بھی بہت ریاستیں تھیں. تو اسی طرح پورے ہندوستان کے 600 ریاستیں اور راجواڑے تھے. تو بہاولپور بھی اسی طرح, اور بہاولپور ملتان ریاست کے وجود سے پیدا ہوئی تھی. تاریخ پڑھیں کیونکہ ملتان قدیم ہے, تو ملتان سے ہی پیدا ہوئی تھی, اسی کا ہی حصہ ہے. اب میرے بھائی کا جو ہے نا وہ سوال نہیں, الزام ہے کہ بھئی آپ پیسے لے لیتے ہیں. یہ سوال بھی ہے کیونکہ ٹی آر او جب حسین نواز محمد صاحب آگے لگے ہیں جی. تو یہی ہوا تھا کہ صوبہ آزاد ہوگا, صوبہ لے کے رہیں گے, پھر وہ چیز ہم نے ہاں تو انہوں نے ہم غداری اس وقت کی بھی ہے. خسرو ہم دونوں بختیار کا حصہ ان کے نہیں تھے. گھروں کا گھراؤ کر رہے ہیں. اگر پیسے لیے ہوتے تو ہم نے جس نے وہ بولتے پھر انہوں نے پیسے لیے ہیں. ہم ان کو سامنے بھی کہتے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں, غدار ابن غدار ابن غدار. وہ بھی سامنے آئے. یہ لوگ انہوں نے ہی ہمیشہ انگریز دور سے لے کر آج تک جتنی ان کو جگیریں حاصل ہوئی ہیں, مراد حاصل ہوئی ہیں, یہ غداری کے صلے میں حاصل ہوئی ہیں. خسرو بختیار سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ایک صوبہ کمیشن بنایا, جو بھی اس کا نام رکھا ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, جنوبی پنجاب کو ہم کالی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جو نام رکھا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, پھر بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کی, بڑے بڑے اشتہارات ٹی وی پر آئے, اور بڑے بڑے اشتہارات ایک ایک پیج کے اخبارات میں آئے. پھر انہوں نے ریٹرن معاہدہ, پھر انہوں نے ضم کیا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دھوکے باز ہیں. پھر جب انہوں نے ضم کیا ہم نے کہا کہ اب یہ ان کا دھوکہ سامنے آ گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ریٹرن لے لیا ہے. تو آپ اور ہم مل کر خسرو بختیار سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے 100 دن, اور ریاست مدینہ کی تمہارا قید اور تم لوگ بات کرتے ہو, تو جو وعدہ ہوا, تحریری معاہدہ ہوا, وہ کہاں ہے؟ وہ جواب دینا. ہم تو سامنے آئے بیٹھے ہیں, وہ جواب دیں. ہم نے تو ان کو گھروں کا گھیراؤ کر دیا شروع. آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسے لیے, یا یہ ایک الزام ہے نا, یا تو آپ یہ کہیں کہ فلاں بندے نے کہا ہے کہ ہم نے پیسے لیے, یا تو ٹھیک ہے نا. چھوٹا سوال یہ ہے کہ بڑی اچھی باتیں لگی ظہور صاحب کی اور سوال کہ یہ جو نصیب ہے یہ سب کا ہے. بے شک ہے. یہ سراکی اور غیر سراکی کی کوئی تفریق نہیں, کوئی بڑی اچھی بات نہیں, کیونکہ یہ آپ تعصب میں بات ہے. لیکن میں جو مسئلے سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ چند لوگ تھے جنہوں نے تفریق ڈالی تھی سندھی اور غیر سندھی کے درمیان, اس میں لڑائیاں ہوئی, بہت سے قتل بھی ہوئے. تو یہاں پہ بھی آپ کی تحریک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں, مثال کے طور پر ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ وی سی فلاں فیصلہ آبادی نے چند سراکی کو نکال کے پنجابیوں کو رکھ لیا. میرے خیال میں وہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے وسیعت کے مقامی لوگوں کو نکال کے باہر سے لوگوں کو رکھ لیا. اگر ایسا ہوتا تو شاید یہ متاثر نہ ہوتا. جب ایسی پوسٹیں آپ کے لوگ نے جائیں گی تو میں سمجھوں گا کہ ظاہر سی بات ایک تعصب ہے. میں پنجابی بولنے والا اگر بندہ ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آئے گی. جی جی. لیکن صوبہ بننا, سراکی زبان کو پروموٹ ہونا, یہ تو میں بھی چاہتا ہوں, یہاں پہ رہنے والا ہم سے بھی ہر چاہتا ہوں کہ صوبہ ہر صوبہ بننا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ فائدہ میرا بھی ہے, ان کا بھی ہے, سب کا ہے. اس کے لیے تو میرا خیال میں تمام پنجابی, تمام سراکی, تمام اردو بولنے والے, پٹھان بولنے والے, میرے خیال میں سب لوگ یہ چاہیں گے کہ یہ صوبہ بننا چاہیے. بے شک. لیکن کیا آپ کے حوالے سے یہ نہیں بات یہ ہے بھی تو یہاں کا ہے مقامی بات یہ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ بھی بنے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرائکی زبان کو بطور پڑھایا بھی جائے, وہاں پہ اگر سبجیکٹ بھی پڑھایا جائے, یا پنجابی پڑھائی جاتی ہے, سرائکی پڑھائی جائے, اچھی بات ہے. یا پھر ہمیں غیر سی بات, آپ بہت سی رشتے داریاں بھی ہوتی ہیں, دوستیاں ہماری بہت پیاری ہیں. بے شک ہے. لیکن کیا آپ اس طرح کنٹرول
کریں گے کہ یہ جو تعصب ایک پھیلتا ہے کسی ہاں، یہ غلط ہے۔ خبر سے، کسی پوسٹ سے، کسی تقریر سے، کیا اس پہ کوئی کنٹرول کرنے کا سر میں اس کا جواب دیتا ہوں. انجینئر صاحب جواب دیں. سر نے کہا ہے کہ جیسے ایک احتجاج کی کال دی تھی سیکی حسین نے یونیورسٹی کے خلاف، اس میں 6-7 یوان جن کے طے ہوئے تھے، ان میں سے صرف انہوں نے ایک ہی بڑی بات کی ہے، سریکی زبان کا شعبہ نہیں چلایا گیا، حالانکہ 6-7 اور بھی پوائنٹ تھے جن کے اوپر ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ملازمین بحال کیے جائیں گے، کسانوں کی زمینوں پہ کسی کا انہوں نے نام کیوں دیا، صرف سریکی زبان کی بات کی کہ وہ بھی بتا دیں کہ آیا کہ باقی 6-7 جو تھے پوائنٹ وہ عمل ہو گیا ان کا؟ دو جواب ہے سر. ایک جواب میں دیتا ہوں، دوسرے کا تھرجا صاحب دیں گے. میرے بھائی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ایک پوسٹ لگائی، اگر اس پورے 6 کروڑ کی عوام ہے یا یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ 6-7 کروڑ کی عوام میں سے اگر 1-2 بندے اس طرح کے ہیں تو وہ ان کو ہم بھی شیطان سمجھتے ہیں، آپ بھی شیطان سمجھیں، وہ ہمارے میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یا دھرجا صاحب کی طرف سے آیا ہو یا ان کی طرف سے آیا ہو، کٹبال صاحب کی طرف سے ہو، ہماری طرف سے، ٹھیک ہے نا. ایسا جو تاثر دے رہے ہیں وہ نہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں نہ ہمارے دوست. آپ کسی طرح کی جماعت کا دکھا دیں، کسی طرح کی جماعت کا. یہ ایسے ہے کہ رحمیار خان میں رازش لیاقت گوری صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ آپ کے صحافی دوست ہیں، وہ آپ کے صحافی دوست ہیں، صحافی ہیں، وہ تو صحافی آپ وہ آپ کے صحافی دوست ہیں، کسی طرح کی تعلیم صحافی ہے، کے ورکر نہیں ہے. وہ آپ میں سے ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر ایک پنجابی مجھے گالی دے تو میں کہوں پنجابی قوم نے دی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اگر تو بہت سارے پنجابی بھائی ہمارے بارے میں غلط لکھتے ہیں. میرا سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، تو سمجھیں کہ دونوں سامان رانا صاحب نے بھی، دریجہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ جو ہے وہ اینٹی سرائکستان رہی ہے، یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو جی اس میں میرا کوشچن چھوٹا سا یہ ہے کہ جب آپ کے سرائکی علاقوں کے سارے جو لوگ ہیں جو بڑے ہیں جن کا بھائیوں نے نام لیا، ان کو خاص آپ نے ٹرم استعمال کی وسیب زادہ یا جو بھی ہیں، اچھا اس میں لوگ ہمیشہ وہ نون میں، پیپلز پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں شامل ہو کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے میرا کہ ٹانگ سے لے کے رحیم یار خان تک آپ کی جو ہمارے جو سرائکی وسیب ہے، اس کی میرے حساب سے جو میں نے سنا ہے کہ 9 کروڑ کے قریب آبادی ہے، شاید آپ 6-7 کم کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ان میں لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے کہ کبھی بھی ہمارے جو مطلب آپ کی جوائنٹلی ایسی کبھی لیڈرشپ نہیں آئی جو اس کاز کے کو لے کے ہمیشہ الیکشن میں آگے آئے اور اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے؟ کبھی بھی جو ہے وہ سرائکی کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ آتا تھا وہ 4 یا 5 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ملتا. اس کا مطلب لیڈرشپ وہ نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم ہے، جو کرسی اور اقتدار کی سیاست ہے نا، اس کی سائنس الگ ہے. آپ رائٹس کی جو سیاست کرتے ہیں اس کی الگ ہے. ووٹ قائد اعظم کو بھی نہیں ملتے تھے. 1906 میں مسلم لیگ بنی، 1946 میں یونینسٹ پارٹی کا خضر حیات توانا وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. حالانکہ انگریز نے 1940 سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور ہماری جماعتیں حصہ لیتی ہے اور علامتی طور پر سمجھیں یا جس طرح بھی، یہ الگ سائنس ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اکثریت لے آئے. ہم نے یہ کہا کہ جب یہ صوبے چھینے گئے، جیسے ملتان صوبہ تھا تو اس پر رنجیت سنگھ نے پہلے قبضہ کیا، پھر انگریزوں نے آ کر اس کو پنجاب کا حصہ بنایا. کیا کوئی الیکشن ہوا تھا؟ کیا کوئی ریفرنڈم ہوا تھا؟ کیا لوگوں سے پوچھا گیا تھا؟ پھر بہاولپور کی ایک الگ شناخت تھی. 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد بہاولپور کو پنجاب کا حصہ بنایا گیا. کیا کسی سے کوئی ووٹ لیے گئے یا لوگوں سے پوچھا گیا؟ ایک واقعہ تاریخ میں ہوا تھا کہ سندھ کو انگریزوں نے بمبے کا حصہ بنایا تو قائد اعظم بحیثیت وکیل دہلی کورٹ میں انہوں نے مقدمہ درج کیا کہ تاریخی طور پر، ثقافتی طور پر، جغرافی طور پر سندھ کا بمبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھا نہیں گیا، ایک آمرانہ آرڈیننس کے ذریعے اسے بمبے کا حصہ بنایا گیا. تو وہ فیصلہ
मोहम्मद अली उस वक्त वो कैद आज़म भी नहीं थे, मोहम्मद अली के हक़ में हुआ और सिंध दोबारा बहाल हुआ। जो सिंध का मुकदमा था या कैद आज़म का मुकदमा था वो आपका और हमारा इस खित्ते का है कि इस खित्ते के लोगों से पूछा ही नहीं गया और गलत तरीके पर कुछ इलाके अंग्रेज़ों ने वायसराय हिंद 9 नवंबर 1901 को बन्नू, टांग, दिया खां नया सूबा बनाया तो उसमें शामिल कर दिए, कुछ को पंजाब में शामिल कर दिया, तो लोगों से पूछा ही नहीं गया। अच्छा दरअसल साहब अभी अगर पूछा नहीं गया तो मिसाल के दौरान पूछा जाए जी, अब कोई ऐसी कमेटी बने जी, और वो पूछे जी, तो जाहिर सी बात है कि हम आम लोगों से पूछेंगे नहीं, वो लीडरशिप से पूछेंगे, उनके नुमाइंदों से पूछेंगे। जी। क्या आप समझते हैं कि हमारे इस जनूबी पंजाब के या वसीयत के वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो कि असम्बलियों में बैठे हैं, कितने लोग हैं जो ये बात करेंगे हाँ जी साहब की सुबह में चाहिए, जो मुंतखब नुमाइंदे बात वही करेंगे ना, हम तो एक बतौर आवाम करा रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा नहीं से जाएगा। मैं कतक मैं जीएम साहब की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा। सर आप मतलब जनूबी पंजाब में आबादकार भी बड़े बैठे हैं, दूसरी बरादरियाँ भी बड़ी बैठी हैं, उनको पंजाबी स्पीकर, और आप देख लेंगे साउथ पंजाब में अपने सराइकी MNA MPs की ज़्यादा तादाद नहीं है। आया कि आप क्यों सराइकी ही सुबह नाम ले रहे हैं और सुबह की तजवीज़ आपके ज़बान पर क्यों नहीं है? असल में ये है कि अब कोई और नाम से बनेगा ना, वो गैर आइनी होगा, गैर अखलाकी होगा। और गुजारिश ये है कि जब दीगर सूबे, हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह दूसरे सूबे हैं उसी तरह हमारा सूबा बनाया जाए। अगर दूसरे सूबे शनाख्त पर हैं तो इस खित्ते के लोगों की भी शनाख्त होनी चाहिए, उसको भी शनाख्त के मुताबिक, और जो आइन में अख्तियारात दूसरे सूबों के हैं वही अख्तियारात इस खित्ते के सूबे को भी मिलने चाहिए। तो अगर उन्होंने इम्तियाजी सलूक किया कि एक सूबे को शनाख्त देने के लिए आइन में तरमीम कर दी तो दूसरा सूबा उसकी शनाख्त के मुताबिक ना बनाया, तो ये गैर आइनी भी होगा, गैर अखलाकी भी होगा। तो उसी तरह सूबा होना चाहिए जिस तरह दीगर सूबे हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी और हमारी जो ताकत है वो शनाख्त से होगी। हम भी कह सकेंगे ऐसे लूल्हा लंगड़ा या इंतज़ामी सूबा ये कोई बात नहीं है। हम कहते हैं कि जिस तरह दूसरे सूबे हैं इसी तरह हमारा सूबा होना चाहिए, आपका और हमारा। ये है मौक़िफ़। अगली बात, आपकी बात का जवाब एक होता है आपका राइट मौक़िफ़, आपका स्टैंड, अगली है मसलियत। अभी जो बिल गया हुआ है वो सराइकी सूबे के नाम से नहीं गया हुआ, उसमें क्या रुकावट है? बिल तो आपने जनूबी पंजाब, हमने आज तक ये मुजाहरा तो नहीं किया कि जनूबी पंजाब के नाम से क्यों बिल गया। हमने हज़ारों मुजाहरे ये किए हैं कि तुमने सूबा क्यों नहीं बनाया। भाई आपसे जो बनते बना लो, हम अपना नाम रख लेंगे, हमारा बच्चा होगा हम नाम भी रख लेंगे इंशाल्लाह। आप इस हक में अच्छा सर, एक रुकावट हमारी नहीं है, हमारा मौक़िफ़ वही है कि सराइकी हो, लेकिन हुकूमत ने तो जो बिल बात यह है सर कि आप लिसान की नहीं है, हम सराइकी सूबा लिसान की बुनियाद पे नहीं है। सराइकी सूबा, एक बात को क्लियर कर लें, सराइकी सूबा लिसान की बुनियाद पे नहीं है, सराइकी सूबा सराइकी इलाके की बुनियाद पे। एक ये भी गलतफहमी फैलाई जाती है। 3 तरीके हैं सूबा पंजाब, अपना जनूबी पंजाब की बहावलपुर सूबा की बहाली की और उधर पाकिस्तान। क्या ये दानिशमंदी नहीं है कि हम वक्ती तौर पर एक खामोशी इख्तियार करें, सूबा बनने दें? जब सूबा ज़्यादा बन जाएगा फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरह की तहरीक चला के नाम तो चेंज किया जा सकता है। क्या ये अगर आप अपने वक्त में रहेंगे वो तो अपने वक्त में रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल में सूबा। मोहतरम गुजारिश ये है कि बहावलपुर सूबा अगर वाइबल पॉसिबल होता तो जब मुस्लिम लीग नून के पास अख्तियार था बन जाता। ये एक ड्रामा है, हम समझते हैं ये एक हमें उलझाने की साजिश है। मैं ख़ुद बहावलपुर, मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, बहावलपुर हमें सूट करता है, लेकिन हम जब मुकम्मल कैपेसिटी और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, जब पीपल्स पार्टी ने भी फ़रहतुल्लाह बाबर की सरबराही में कमीशन बनाया, उसने 100 सफ़ात पे रिपोर्ट दी तमाम सर्वे करने के बाद कि इस खित्ते में एक सूबा वाइबल है, 2 सूबे नहीं बन सकते। इतने क्लोज डिस्टेंस पे, यानी कि आधे घंटे पौने घंटे का सफ़र हो। अभी ये जो सुपर वे बन रहे पौने घंटे का सफ़र है बहावलपुर से मुल्तान। तो आज तक 40 साल 50 साल से ये तहरीकें चल रही हैं, तो एक सूबा नहीं दिया। यानी कि अगर 2 सूबे देते हैं तो इट्स मीन सेनेट में तो फिर हमारा वसीयत डोमिनेट कर जाएगा, बाकी सूबे मानेंगे। तो वो कहते हैं ना खुशी से मर ना जाते जो एतबार होता। हमें एक पे यकीन नहीं है आप दो की बात में। अच्छा ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही उलझाया जा रहा है। अगर वो अपनी तरफ से सूबा देते हैं जनूबी पंजाब, तो हम
کہاں جائیں گے؟ جبکہ جنگ کے سارے ایم پی ایس نے 3-4 ماہ پہلے اسمبلی میں یہ بڑا احتجاج کیا ہے کہ ہمیں ملتان کے ساتھ ملایا جائے۔ جنگ تو جنوبی پنجاب کا ہے۔ ملتان کے ساتھ ہے، ہم وہاں پہ بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پھر بکر والے کہاں جائیں گے؟ جنگ جنوبی پنجاب میں نہیں آتا۔ یہ مقبول رنگی صاحب نے عمر خان سے چھوٹی سی بات رانا صاحب، ابھی سراکی حسین کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ہیڈ آف صوبے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں اگر دریائے سندھ پہ ایک بستی جو ہے وسیب کی وہ دریا پر ہو رہی ہے، اور ایک سرائکی وسیب کا جو اعلیٰ پیمانے کا شاعر ہے وہ ایک ہاسپٹل میں ہے، اس کو نہ وہ دیکھنے آئے ہیں نہ کوئی امداد کا اعلان ہوا میرے اور بستی شاکر سوج آبادی کو اب کافی امداد اب نہیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بھی کیا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ وہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اگر ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتا تو ہم جب تک وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے جو ہم پہ نافذ ہوا ہے۔ جب تک میری بات جن نے دھوکہ کیا وہ بھی تو جب تک میں ایک منٹ میں جواب دوں گا، جب تک ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور نہیں ہوگی، نظام قائم نہیں ہوگا۔ یہ سب بیچارے کٹ پتلی ہیں، جیسے کشمیر میں کٹ پتلی وزیر اعظم آتا ہے نا، یہ کٹ پتلی۔ اچھا آپ بتائیں، آپ سارے دوستوں سے سوال ہے، آپ کے سوال پہ کیا شہباز شریف اور عثمان بزدار برابر ہیں اختیار میں اور کسی بھی پاور میں؟ وہ بیچارے بات سنیں، میں بتاؤں، جب یہ اختیارات سیکٹریٹ کے اختیارات سلب ہوئے، میں نے بات کی، میں نے کہا یار آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، یہ جھوٹا لالی پاپ جو آپ نے دیا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے یہ جی دعویٰ ہو رہا ہے، پہلا قدم ہے، بارش کا قطرہ ہے، یہ ہم نے بنیاد رکھی ہے، تو یہ تو ابھی آپ کی، اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی سے میری بات ہوئی ہے، آپ کا میڈیا سن رہا ہے، قریشی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی نہیں پتا۔ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا، یہ بیچارے کٹ پوٹ ہیں۔